اور خاص طور سے بھارت اور پاکستان کے درمیان پرمانو ہتھیاروں کے روشنی میں تو ہمیں جنگ کو زیادہ تر اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر جنگ بڑھے گی تو دونوں ہی ملکوں کے عوام، خاص طور سے ہمارے دیش کے عوام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوگا۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، سویلینز کو نہیں اٹیک کیا جانا چاہیے۔ اگر جنگ بھی ہوتی ہے تو جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ آپ ٹارگیٹس پہ حملے کریں گے، غلط لوگوں پر یعنی عام آدمیوں پر آپ کے حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرف کی سیماؤں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھئی ناگرک جو ہے، عام ناگرک کا کوئی قصور نہیں ہے، ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگ کی میٹنگ تھی کیا جو آفس بیورو پہ کیا کچھ چرچا ہوئی؟ دیکھیں، آج آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے آفس بیئررس کی ایک آن لائن میٹنگ ہوئی تھی، اور خاص طور سے اس وقت جو دیش کے سامنے سمسیا ہیں اس کا وشلیشن کیا گیا، اور یہ بات ایک ریزولوشن میں منظور کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ صاحب اس وقت میں جس ہماری سرحد پر جو کشیدگی ہے، جو حالات بگڑ رہے ہیں اور جس طرح سے جنگ کے طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر ہم نے یہ بات کہی کہ ہمارے دیش کے تمام ناگرکوں کو، ہمارے دیش کی تمام سنستھاؤں کو، ہماری آرگنائزیشنز کو اور ہماری حکومت کو پوری طرح ہماری فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ فوج ہماری سرکشا کے لیے بھی اور ہماری دیش کی سورنٹی کے لیے اور ہمارے دیش کی انٹیگریٹی کے لیے ہمارا حفاظت کرتی ہے، وہ کھڑی بھی ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ریزولوشن کے اندر کہ آتنک واد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، آتنک واد کی ہم بھرپور طریقے سے نندا کرتے ہیں، اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی پہلگام واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کو جلد سے جلد آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس میں ریزولوشن میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے یا یعنی گلوبل جو اصول بنائے گئے ہیں اور جو ہیومینیٹیرین ویلیوز ہیں، ان سب میں بھی آتنک واد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو جو ہے روکا جانا چاہیے۔ البتہ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے ریزولوشن کے اندر کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور سے بھارت اور پاکستان کے درمیان پرمانو ہتھیاروں کے روشنی میں تو ہمیں جنگ کو زیادہ تر اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر جنگ بڑھے گی تو دونوں ہی ملکوں کے عوام، خاص طور سے ہمارے دیش کے عوام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو جنگ کے بجائے ہمیں بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈپلومیسی ہی الٹیمیٹ ہمارے سامنے ایک ماتر راستہ ہوتا ہے، تو ڈپلومیسی کو ہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری بات ہم نے اپنے ریزولوشن میں یہ کہی ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے پورے دیش کے اندر، ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، ملک میں موک ڈرل چل رہی ہے، ہماری سرحدوں پر ایک طرح سے تناؤ ہے، تو اس صورت کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے پبلک پروگرامز ہیں، یعنی مسلم پسند لا بورڈ جو اوقاف کے تحفظ کی جو آندولن چلا رہا ہے، اس کے جو پبلک پروگرامز ہیں، یعنی پبلک میٹنگز ہیں، ریلیز ہیں، دھرنے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو ہم ایک ہفتے کے لیے اوائڈ کر رہے ہیں۔ اس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کو ملتوی کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ البتہ یہ بھی ہم نے بات لوگوں تک واضح کی ہے کہ جو راؤنڈ ٹیبل میٹنگز ہے، انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے، انڈور پروگرام ہے، پریس کانفرنسز ہیں یا وگیاپن دینے کی بات ہے، یہ پروگرام حسب معمول جاری رہیں گے۔ بورڈ نے اپنے ریزولوشن میں یہ امید ظاہر کی ہے کہ یہ جو سرحد پر تناؤ ہے اور جنگ کا جو ماحول ہے، یہ بہت جلد امید ہے ختم ہو جائے گا اور ہم سامانیہ صورتحال دوبارہ بحال ہوگی۔ تو بہرحال ہم نے ایک ہفتے کے بعد ہم دوبارہ سمیکشا کریں گے صورتحال کی، اور اس کے بعد پھر آئندہ کا پروگرام طے کریں گے۔ پاکستان کی طرف سے لگاتار سویلینز کو اٹیک کیا جا رہا ہے پونچھ اور راجوری میں، تو اس پر کیا آپ کا پرسپیکٹو ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، سویلینز کو نہیں اٹیک کیا جانا چاہیے۔ اگر جنگ بھی ہوتی ہے تو جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ آپ ٹارگیٹس پہ حملے کریں گے، غلط لوگوں پر یعنی عام آدمیوں پر آپ کے حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرف کی سیماؤں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھئی ناگرک جو ہے، عام ناگرک کا کوئی قصور نہیں ہے، ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ نے کہا بات چیت سے مسئلے کا سمادھان نکالنا چاہیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے کئی بار ڈائیلاگ ہو چکا ہے لیکن اس کا کوئی ٹھوس رزلٹ نہیں ملا۔ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں گے تو اٹل بہاری واجپئی جی کے زمانے میں بات چیت کے کئی بہت ٹھوس پریاس کیے گئے تھے اور اس کا فائدہ بھی ہوا تھا، لیکن وہ ماحول زیادہ دن تک برقرار نہیں رہ سکا۔
जंग भी होती है तो जंग के बाद भी टेबल पर ही बैठ के मसले सुलझाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमने अब तक 3 जंगें की है पाकिस्तान के साथ में, तो जंग से तो कोई मसला हल नहीं हुआ, ना आतंकवाद ख़त्म हुआ, ना मसला हल हुआ। तो अल्टीमेटली जो रास्ता है वो बातचीत ही है। बातचीत और डिप्लोमेसी के ज़रिए से मसले को हल करना चाहिए। आज पाकिस्तान ने 15 शहरों में भारत के यहाँ हमला करने की कोशिश की है, जिसे नाकाम कर दिया गया। भारत ने भी पलटवार किया है, तो उस पर आप लोग का क्या स्टैंड है? नहीं, जो बात हमने कही है वही बात हम दोबारा दोहराना चाहते हैं कि मसले को एस्केलेट करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ाने के बजाय बातचीत के रास्ते पर हमको आना चाहिए। ये जंग जितनी तवील बड़े खींचेगी, हमारे संसाधनों का, हमारी मुल्क की माशी सूरत-हाल का और हमारे आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा ही होगा। इसलिए हम समझते हैं कि बातचीत मसले का हल है, बातचीत के ज़रिए से मसले को हल किया जाना चाहिए। तो पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या ये कहा जाए कि सेना की जो अभी कार्रवाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, उसका समर्थन करती है? हमने ये बात कही है ना कि हमारी अफवाज जो देश की सुरक्षा के लिए जो भी प्रयास कर रही है उसका हम समर्थन करते हैं।